وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم سورة الفتح آية 4، وزدناهم هدى سورة الكهف آية 13، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى سورة مريم آية 76، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم سورة محمد آية 17. وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا سورة المدثر آية 31. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا سورة التوبة آية 124. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا سورة آل عمران آية 173. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما سورة الأحزاب آية 22. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي سورة البقرة آية 260. وقال معاذ بن جبل: أجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم من الدين، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. لقوله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم سورة الفرقان آية 77. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के इस फरमान की तशरीह से मुतल्लिक है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है और ईमान का ताल्लुक़ कौल और फ़ेल हर दो से है और वो बढ़ता है और घटता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ताकि इनके पहले ईमान के साथ ईमान में और ज़्यादती हो। सूरत फतह आयत नंबर 4। और फरमाया कि हमने इनको हदायत में और ज़्यादा बढ़ा दिया। सूरत अल-कहफ आयत नंबर 13। और फरमाया कि जो लोग सीधी राह पर हैं इनको अल्लाह और हदायत देता है। सूरत मरियम आयत नंबर 76। और फरमाया जो लोग हदायत पर हैं अल्लाह ने और ज़्यादा हदायत दी और इनको परहेज़गारी अता फरमाई। सूरत मुहम्मद आयत नंबर 17। और फरमाया कि जो लोग ईमानदार हैं इनका ईमान और ज़्यादा हुआ। सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 31। और फरमाया कि इस सूरत ने तुम में से किसका ईमान बढ़ा दिया। फिल वाक़या जो लोग ईमान लाए हैं इनका ईमान और ज़्यादा हो गया। सूरत तौबा आयत नंबर 124। और फरमाया कि मुनाफ़िकों ने मोमिनों से कहा कि तुम्हारी बर्बादी के लिए लोग बकसरत जमा हो रहे हैं, इनका खौफ करो। बस ये बात सुनकर ईमान वालों का ईमान और बढ़ गया और इनके मुंह से यही निकला, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। सूरत अल इमरान आयत नंबर 173। और फरमाया कि इनका और कुछ नहीं बढ़ा, हाँ ईमान और इताअत का शेवा ज़रूर बढ़ गया। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 22। और हदीस में वर्द हुआ कि अल्लाह की राह में मोहब्बत रखना
اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرنا ایمان میں داخل ہے۔ روایہ ابو داؤد عن ابی امامہ، اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عدی بن عدی کو لکھا تھا، ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض و عقائد ہیں اور حدود ہیں اور مستحب و مسنون باتیں ہیں جو ایمان میں داخل ہیں، پس جو ان سب کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا، اور جو پورے طور پر ان کا لحاظ رکھے نہ ان کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا نہیں کیا۔ پس اگر میں زندہ رہا تو ان سب کی تفصیلی معلومات تم کو بتلاؤں گا تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر ہی گیا تو مجھ کو تمہاری صحبت میں زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں ورد ہوا ہے کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی اسود بن بلال نامی سے کہا تھا کہ ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ایک گھڑی ہم ایمان کی باتیں کر لیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ یقین پورا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان، روایہ طبرانی۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ بندہ تقوی کی اصل حقیقت یعنی کہنے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل چھوڑ نہ دے۔ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ شرع لکم من الدین اللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ ٹھہرایا جو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ٹھہرایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو اور نوح کو ایک ہی دین کے لیے وصیت کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت کریمہ شرعۃ و منہاجا کے متعلق فرمایا کہ اس سے سبیل سیدھا راستہ اور سنت نیک طریقہ مراد ہے۔ اور سورۃ فرقان کی آیت میں لفظ دعاؤکم کے بارے میں فرمایا کہ ایمانکم، اس سے تمہارا ایمان مراد ہے۔